اور دنیا کی نہیں ہے بلکہ دنیا کی جو فکر ہے، علم ہے، سوچ ہے، وہ بھی آج سارا جتنا اکٹھا ہے عالم میں وہ اکٹھا ہو کر اس طریقے کی جنگ پر محسوس ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے اور پھر مجھے یہ خیال اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو رد عمل ہوا اس کا، اس سے بہت بڑی بات جو تصویر ملتی ہے کہ یہ بات ابھی سمجھنے کے قابل ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ پاکستان میں جو رد عمل ہوا وہ مجھے تو بالکل ایسا لگا جیسے ہمارے یہاں پہاڑ میں کہتے ہیں کہ جب تماشا ہے اور خواتین رونے والے جمع ہوتی ہیں تو بڑے زور شور سے ہوتی ہیں، لیکن وہ بانٹنے والے تو رو نہیں رہی ہوتی، آپ کسی مرے ہوئے پہ رو رہی ہوتی ہے. بالکل وہی بات آج مجھے پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے. حیرت کی بات ہے کہ امریکہ کے مخالف بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، جو اسلام کے مخالف ہے وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، جو اسلامی نظام کا نظام ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں. یہ عجیب اتفاق ہے، یہ سب سچ نہیں ہو سکتا، یہ سب صحیح نہیں ہو سکتی، تو یہاں پر جو خدا باتیں صحیح نہیں ہو سکتی. تو اس لیے عروج کے حامی بھی وہی بات کر رہے ہیں. ایسی بات ہے کہ اتنا بڑا اختلاف کیسے سے بن گیا، یا سب لوگوں کے عقیدے بدل گئے، ٹھیک ہو گئے، یا وہی رونے والوں کی طرح مس جاتے ہیں، اپنی اپنی اس پر رو رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا ہو رہا ہے. میری نظر سے جو کچھ میری سمجھ کر معلومات ہیں، خلیج کا مسئلہ اسلام کی وجہ سے نہیں پیدا ہوا. یہ مسئلہ ہر سیاسی نوعیت کا تھا، وہاں سے پیدا ہوا. اس میں شک نہیں کہ اس کے ساتھ ساری دنیا کا اقتصادی نظام وابستہ ہو گیا، سیاسی نظام وابستہ ہو گیا، مسلمان بیچ میں آ گئے تو اس لیے اسلام بیچ میں آ گیا. ورنہ یہ مسئلہ ہر سیاسی نوعیت کا تھا. اسلام کا مسئلہ ہوتا تو یہ عراق اور ایران کے درمیانی جنگ میں ہوتی، صرف وہاں بھی تو جایا جا سکا اس کو. تو اس لیے برادران عزیز اس کو میں مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں جو میری معلومات میں ہیں تو میں دیکھ کر رہا ہوں، جو میں محسوس کرتا ہوں، میں آپ کے دور میں گزارش کرتا ہوں. کئی باتیں یہاں یہ بھی پیدا ہو گئی ہیں کہ سوالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اسرائیل کیا ہوگا، کشمیر کا کیا ہوگا، پھر یہ کہ امریکی فوج جو ہے اتحادی فوج واپس جائیں گے نہیں جائیں گی، سعودی عرب میں ان کا آنا جائز ہے یا ناجائز تھا. یہ سب باتیں پھر روس نے جو منصوبہ پیش کیا اس کے بارے میں بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں. پھر کچھ اور مسلمان ملک ہیں ہمارے یاترا پاس سے لے کر الجیریا تک کہ جو مسلمان ممالک کے سربراہ وہ بھی ایک بات کہہ رہے ہیں. یہاں ایران، پاکستان، ترکی، مصر یہ بات کہہ رہے ہیں. یعنی ایسا اتنا بلند گیا ہے. کہیے کہ ٹویل سے واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کیا ہوگا، نہیں ہوگی تو کیا قیمت ہوگی. یہ کئی سوالات ہیں جو بھیا وقت پیدا ہو رہے ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کو حل کرنے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کہیں سے کوئی آدمی کوئی ایسا نسخہ بتا سکے کہ ابھی کے اس کے ذریعے سب حل ہو جائے گا. یہ باتیں سمجھنے کے قابل ہیں اور بہت غلط ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ اہل پاکستان کا کردار اس میں مستقبل کے لیے بڑا اہم ہے. میں آج کے لیے نہیں کہتا یا خلیجی جنگ کے لیے نہیں کہتا، لیکن مستقبل کے لیے آپ جو کچھ کریں گے اہل پاکستان اور حکومت پاکستان کو بہت اہمیت رکھتا ہے آپ کے اپنے مستقبل کے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں جو میرے علم میں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک بات یہ گزارش کرنا ہے کہ پاکستان کے نقطہ نظر سے ماضی میں اگر دیکھیں تو ہمارا بدترین دشمن جو ہمیشہ دشمن رہے گا، جس کی دشمنی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، ہمارا پڑوسی ملک بھارت اس کی ہندو قیادت. اسی کو اگر معیار بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ عراق کی حکومت نے، میں عراق کی بھائیوں کو کچھ نہیں کہتا، میرا دل اتنا ہی زخمی ہے اور ہوتا ہے جتنا کسی اور کا ہو سکتا ہے. عراق کی سرزمین پر عراق میں ہماری پوری تاریخ اسلام کی مضمون ہے. تو لیکن یہ کہ عراق کی حکومت نے مسلسل ہندوستان کی حمایت کی ہے اور پاکستان کی حمایت نہیں کی. چلیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پاکستان کی مخالفت نہیں کی ہوگی، وہ بھی کی ہے. مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش تقسیم سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا، لیکن
सरजमी में लोग ये भी नारे लगाते हैं कि सोशलिज्म आ गई हमारे और इस्लाम जाने जाने वो भी नारे हम सुनते हैं बैठे हुए, लेकिन हम करना क्या चाहते हैं? ये बात बहुत बड़ा सक्रिय है सारी कौम के लिए कि हम क्या करना चाहते हैं। ताकत हमें नहीं है कि हम एक चिड़िया भी मार सकें, हम अपना दिफा मुश्किल से कर रहे हैं और अपना दिफा भी हम दूसरों की इमदाद से कर रहे हैं। हम अभी साबित नहीं से अपना दिफा करें और लोग कहते हैं कि क्यों नहीं हम दिफा कर सकते, वो कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी तैयारी करने के लिए, उसको मनोरंजन करने के लिए, उसके लिए ज़राए और वसाइल मुहैया करने के लिए, उसकी क़यादत मुहैया बेशुमार बातें हैं जिनसे गुजर कर हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो लेकिन हम सारी दुनिया से कर रहे हैं, हम अमेरिका से नाराज हैं, हम रूस से नाराज हैं, हम सऊदी अरब से नाराज हैं, हम तमाम लोगों से नाराज हैं और कुछ कर नहीं सकते। यानी वो गरीब पोजिशन हमने पाकिस्तान के लोगों ने इख्तियार कर लिया बदकिस्मती से, ये अकाबरीन के लिए छोड़ने का। और अकाबरीन को इससे नहीं करना चाहिए कि आज ये जुलूस से कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि जुलूस से कर रहे हैं। मैंने कहीं उनसे पूछा कि तुम क्यों सदाम की हिमायत कर रहे हो? कि शहर का बच्चा है, अमेरिका से ला रहा, इस बुनियाद पर हमने फैसले कर रहे हैं कौम के अपने मुल्क के। ये बातें बहुत बहुत गलत है, जिससे आपने गौर करके सोच के अपने लिए एक रास्ता मुतय्यन करना मुस्तकबिल के लिए करना है, ताकि मुस्तकबिल का जो हमारा किरदार है हम वो अदा कर सकें। मैं ये कर रहा हूँ कि इसमें एक ये भी सवाल है कि अमेरिकी फौज वापस जाने की नहीं जाए, बड़ा अहम सवाल। जो लोग दुनिया के हालात को नजर रखे हुए, अगर ये तीसरी जंग नहीं होती और जंग इराक तक महसूस होती, तीसरी जंग होती है, उसमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, रूस बचेगा, चीन बचेगा, अमेरिका बचेगा, हिंद बचेगा, हम बचेंगे, क्या होगा उसका तो कोई तो 5-7 मिनट से लेकर 4-6 घंटे तक की सारी बात होगी अगर तीसरी आदमी जंग हो जाती है। उसमें वैसे सेनेटर लतीफ साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि तीसरी आदमी जंग के अंदर कहीं होने या होने थी और वो अफगानिस्तान में चल गई अफगानियों की वजह से, और फिर वहां से हटकर फिर वो इराक पर आगे नाजिल होगी, तो फिर खुदा कर यहाँ से मिटा जाए। लेकिन अगर वो जंग नहीं होती और ये सूरत पैदा होती है तो ये सवाल पैदा होता है कि अमेरिकी फौजें वापस जाएंगी कि नहीं जाएंगी। ये तो दुनिया के जोग्राफी का, सियासी जोग्राफी का कोई भी इलम है, जिनको इलम नहीं है तो जो मर्जी कहते रहे उनको तो आज़ादी है, हमारे साथ छुट्टी है। लेकिन ये कि जिनको सियासी जोग्राफी का कोई इलम है, मैं उनको बता सकता हूँ कि अमेरिकी फौजें अगर वो चाहेंगी तो वो इराक में और मिडल ईस्ट में नहीं रह सकती इस जंग के बाद, उनको वापस बाहर सूरत जाना है। सवाल सिर्फ ये है, सवाल ये है कि कैसे जाना है। ये अहम सवाल है जिसका जवाब मुहैया करना है बुजुर्गों ने। और कैसे जाने में पाकिस्तान नंबर 1, फिर ईरान, फिर तुर्की, फिर मिस्र और सऊदी अरब, ये मुल्क है जो इस बात का इंतजाम करेंगे कि अमेरिकी और इत्यादि फौजें वहां से वापस चली जाए। इसकी कोई भी कला में कोई चीज रह नहीं सकती, तो कला तो बाकी नहीं रह सकता, उसको तो खुद करना होता है। तो इसलिए अमेरिकी फौजों ने खुद वापस जा रहे हैं। दुनिया में क्या ये कहती है 2004 में उसको आप कहते 8 बनाना चाहे 5 बनाना चाहे नहीं बन सकते। इसलिए अमेरिका अपने घर में मौजूद है, बल्कि मुझे तो यह लग रहा है अगर आपको कहने देते मेरी बात करें, क्योंकि आजकल यहाँ जो बात करें कहते हैं चुनाव का एजेंडा है, चुनाव का एजेंडा, जैसे हम अपने एजेंडा रहेंगे, हमारा कोई भी मान नहीं रहा, हमारी कोई सोच नहीं रही, फिक्र नहीं रही, हर आदमी दूसरे का एजेंडा। ये नहीं अजीब कहां है जो मुझे दिया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ इस बात का अच्छा है कि अमेरिका जो एक हमारे तो चलो खराब भी होंगे, हद तक भी होंगे, लेकिन अमेरिका इस वक्त आलमी अमन की एक हद तक जमानत है। रूस कमजोर हो गया, रूस को जमानत देने के काबिल नहीं रहा, तो अमेरिका एक हद तक आलमी अमन की जमानत है। अगर अमेरिका भी कमजोर हो गया, मैं सदाओं का नहीं, लेकिन कई सैकड़ों सदाओं और पैदा हो जाएंगे थोड़े मुल्कों पर, दूसरे मुल्कों पर, और तैयार करके रख देंगे, सारे आलम का निजाम तैयार करके रख देंगे। यही खतरा है जिससे 2-4 हैं आलमी सोच रखने वाले जो लोग हैं, उनको ये खतरा भी महसूस होता है। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने जो इक़दाम शुरू किया है तो फलीसी जंग बंद नहीं करा सकते, पाकिस्तान नहीं करवा सकता, क्योंकि पाकिस्तान को सदा तो तस्लीम नहीं करता कि पाकिस्तान कोई मुल्क है या नहीं है। लेकिन वो इस जंग के बाद जो सूरत हाल पैदा होने वाली है, उसमें नवाज शरीफ का किरदार बहुत नुमाया होगा तारीख में, खुदा के फजल करम से, और वही किरदार है जिसकी हम तवक्को करते हैं कि होना चाहिए। एक तो ये बात है जो मैं अपनी तरफ से आपसे करना चाहता हूँ। दूसरी बात सऊदी अरब के बारे में मेरे बात आती है। बात यह है मेरे अजीजों कि सऊदी अरब के बारे में बहुत
نسل کی اور کیا جانا چاہیے. سعودی عرب مسلمانوں کا ملک ہے, اسلام کے لیے کھڑا ہے اور اسلام کی خدمت کے لیے کھڑا ہے. ہمیں یہی طرز عمل کرنا ہے. کوئی ایسی بات ہے, کوئی اختلاف ہے, کوئی فکری اختلاف ہے, کسی اور بات کا اختلاف ہے, تو یہ اختلافات میرے بھائی اور عزیزوں اگر ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نہ بٹھایا, ان پر ہم لڑتے رہے. آج صدام حسین نے کبھی اسلام کی بات کی ہے, صدام حسین کا نہ کوئی مخالف نہ کوئی دشمن نہ کوئی دوست ہے, تو کچھ تعلق نہیں. لیکن صدام حسین نے کبھی اسلام کی بات نہیں کی. صدام حسین پاس پارٹی کا لیڈر ہے جو خاص ذاتی کا بات ہے اور جو دین کے منافی ہے, ان کو تسلیم نہیں کرتے. اس نے بے نظیر صاحب کو کہا کہ اسلام کی بات مت عالمی سیاست کے اندر کرے, اسلام کا کوئی عالمی سیاست کا لفظ نہیں ہے. تو جب ایسا آپ اس کی اگر حمایت کرنا ہے, راجان عزیز ایسے بزنس سوچنا چاہیے. کیوں آپ نے اتنے 2 میل دور جا کر اگر بادی نظام کی حمایت کرنی ہے تو یہ تو گھر میں ہم بے نظیر صاحب کو محنت کریں گے کہ واپس آ جائیں, بادی نظام لے جائیں. لیکن دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہی نہیں, وہی اور ہماری بہن ہے, ہماری بیٹی ہے, اس سے ہمارا کچھ جھگڑ بھی نہیں ہے. اور ایسی بات ہے جو شاید دوسری جگہ تو سربات بھی نہیں ہے کہ وہ سارے ملک کا خود کو دور کروا دیں گے. پھر اس کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ بھی نہیں ہمارے بہت میں. آپ میری بات یاد رکھنا, کون جیسا رہے گا کون بنتا ہے میں نہیں جانتا, لیکن میری بات یاد رکھنا کہ آپ نے اپنا سرجمل پاکستان اور تبدیل کر دیا. آپ پھر کی اس ناجائز جنگ میں آپ نے چھوڑ دیا اس ملک کو, تو کل آپ چندر شیکھر کو اسلام کا نمائندہ بنانے پر مجبور ہو جائیں گے. میری بات یاد رکھنا, یہ جھگڑے کا مقصد ہی نہیں چاہیے. جو لوگ آج صدام کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں, ان کے نسل کو چندر شیکھر کے اسلام کے نمائندہ ہونے کے نزدیک میں کوئی بات نہیں سمجھ. وہ بھی لاطمی نظام چاہتے ہیں, وہ بھی لاطمی نظام چاہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ تو اس لیے یہ بڑا اہم سوال ہے. ان کو سعودی عرب سے برابر کر کے دیکھنے سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہے. انسانیت کے ساتھ اسلام کے ساتھ یہ سعودی عرب بھی برابر ہے اور وہ بھی برابر ہے. سعودی عرب تو مرکز ہے اسلام کا, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ہماری بے روزگاروں پر قربان کیے جا سکتے ہیں, اس میں بھی اسلام کی تاریخ مضمون ہے. لیکن سعودی عرب کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کسی کا زمین کا. ابھی پیسہ نے کہا کہ فوج اور بھیجنی چاہیے سعودی عرب کی حرمین شریف کی حفاظت کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے سعودی عرب میں حرمین شریف کی حفاظت کے لیے فوج بھیج کر سعودیوں پر کوئی احسان نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں سعودیوں کا احسان ہے ہم پر کہ ہماری فوج انہوں نے بلائی ہے وہاں پر زمین کی حفاظت کرنے کے لیے. حرم شریف کی حفاظت سے بڑھ کر کون سا دنیا میں اور کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. وجہ تھا انہوں نے شکار مشرقی پاکستان میں امریکہ کی امداد کر رہے تھے. افغانستان میں کیا امریکہ نے ہماری امداد نہیں کی ہے؟ یہ افغان مجاہد بہادر ہونے کے باوجود, ہماری امداد کے باوجود کیا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑتے تھے, اور اگر جنگ نہ کرتے تھے تو پھر ہمارا جو حشر ہوتا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس وقت امریکہ کی امداد بالکل وہاں جاری تھی. بڑی خوشی کی بات تھی. آج سعودی عرب کی سلطنت کی حفاظت کے لیے جو ہمارا قبلہ کعبہ ہے اور جس کی حفاظت ہم نے ہر مسلمان پر فرض ہے, ہم اپنا ملک بھی پر قرار کر سکتے ہیں اس سرزمین پر, سرزمین حرم پر. تو مجھے بتائیے کہ اس میں اگر ان کو امداد کی ضرورت پڑی, اور امداد کی ضرورت کسی کو کھیل تماشے کے لیے نہیں پڑتی, کسی بچوں کے لیے پڑتی ہے, ساری دنیا کو معلوم ہے یہ بات, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ناجائز ہے اور آپ قدم آ گئے. اور ہمارے کچھ لوگ بدقسمتی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا موقع بھی دیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں مجھے افسوس آ رہا ہے بات ہے کہ کون تبدیل آ رہا ہے, کون شراب آ رہی ہے. اسی کوشش میں کیا بھی ہوتا دنیا کے اندر, کہاں بھی ہوتا دنیا کے اندر, لیکن قانون نے سعودی عرب نے اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا. واحد ملک ہے غالباً جس نے کہ قانون نے اس چیز کو آج اب حرام قرار دے رکھا ہے. اور اس کے مقابلے میں میں عراق میں ہے, میرے بتائیے عراقی, لیکن میں عراق میں 3-4 سال یہ رہا, اور اس بڑے ہوٹل میں امریکی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے مجھے مانگ کر جا کے حضرت بہت سے کے دربار سے کھانا لانا پڑتا تھا, اس لیے کہ ہر ہوٹل میں صبح پڑتا تھا بندی پکتا تھا, نہیں کھا سکتا مسلمان آدمی. تو باقی چیز اور بات ہے کہ میرا عقیدہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر کہیں اور سے کھانا ملتا تو شاید ہم دور جا کے اتنی تکلیف نہ کرتے. یہ لوگ قانون میں جائز قرار دے رکھتا ہے شراب اور تمام خدا کے جو حرام تھے ان کو حلال قرار دے رکھا ہے. اس حکومت کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی برابر ہے, سعودی عرب بھی برابر ہے, سعودی عرب بھی مخالفت کرنی چاہیے. انصاف کہاں سے چلے گا؟ ہم اپنے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ انصاف کریں گے مجھے بتائیے. سلیم کی جنگ آپ نہیں کروا سکتے. سلیم کی جنگ اگر ہماری بات سنتا کوئی جنہوں نے ہماری بات سنی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں. لیکن سلیم کی جنگ کے بعد جو صورت حال پیدا ہوگی میں ہمارا ایک کردار ہے جس کو ہم نے
जिन्होंने हुकूमत संभाली है उस वक्त से लिखा है कि सऊदी अरब को अपनी दिफाई कुव्वत बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, कैसे बढ़ानी चाहिए। आपको याद होगा ये सबसे पहले दस्ते पाकिस्तान से गए थे, एयरफोर्स के और फौज के दस्ते गए थे और हमारे जर्नल वहां गए थे सऊदी अरब में इस बात का जायजा लेने के लिए कि सऊदी की फौजी कुव्वत कितनी होनी चाहिए। और सऊदी अरब फौजी कुव्वत आज सऊदी अरब पर जो 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 शरीर पर मुसीबत आई है इसको सऊदी अरब कैसे रोका। सऊदी अरब में कोई तैयारी करता तो सद्दाम ने की थी कि दूसरे मुसलमान मुल्कों को खड़ा करना है, ये तैयारी सऊदी अरब नहीं कर सकता। उनकी हुकूमत को खुदा ने बसीरत थी, सदा थी, अकल थी, जब उन्होंने उस किस्म की फौजी तैयारी नहीं की जो उनके गले में पड़ जाती और सारा सऊदी अरब खड़ा हो जाता और आलम इस्लाम सारा खुदा के खाने पर जाकर खड़ा हो जाता। इसलिए उन्होंने उतनी तैयारी की जितनी शरीफाना तरीके पर दुनिया में रहने के लिए काबिल है और होनी चाहिए थी। और वो क्या खतरे का इम्कान तो था कि इराक जिसकी उन्होंने मदद की ईरान के मुकाबले में, वो इराक का छोड़ेगा, सऊदी अरब पर छोड़ेगा, पर क्या छोड़ेगा, इस बात का कोई इम्कान है। और याद रखो बराबर हदीस में उलमा से मुफक्किरीन से कहता हूं कि तारीख उठा कर देखें और अल्लाह ताला के साथ बात किधर ले जाएंगे, मैं किधर ले जाऊंगा। तिल कल अय्याम मुदाबिल बैन अन्नास, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जमाने का जो साइकिल है जिसको हम घुमाते रहते हैं, जमाने में साइकिल पर जो बात जहां आ गई है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। और उस साइकिल में जो इंसानों का किरदार है, फर्द का किरदार है, हुक्मरानों का किरदार खास तौर पर आप नुमाया सारी तारीख में हिलाकू खान कोई उठाकर देख लें, कहीं से आप उठाकर देख लें कि जिन्होंने सिरों के मीनार बनाए और नदियां खून की बहाई और वो खुश होते रहे, ऐसे लोग तारीख के अंदर पैदा हुए हैं जो मखलूक इंसानी का खुश खून करवा कर खुश होते हैं। इसके अलावा फिर एक बात है मुझे कहता है कि रूस की तैयारी, रूस बड़ा चाहिए है, मेरे भाई को बहुत से देखना चाहिए कि ये रूस क्रांति काउंसिल की करारदाद में भी शामिल है और गैर कानूनी तौर पर कुवैत का इस्तेमाल करता है और फिर साथ सेक्टर भी रहता है। तारीख बताया कि आपको ये बात, क्योंकि ये साक्षी इतनी बड़ी है कि आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती सच्ची बात। आम आदमी को अपने कामों से फुर्सत नहीं है बेचारे को, इतनी साल से कहां से पढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। आप देख रहे हैं ये बात मेरी कि जिस तरह रूस ने मदद करके और अमेरिका ने मदद करके सद्दाम हुसैन को तैयार किया, उसमें अमेरिका रूस दोनों ने मदद, तो ये नहीं है कि उसका अपना कमाल है, ये जो लड़ाई आ रही है कोई कमाल किसी का नहीं, ये कमाल उनका है, अमेरिका और रूस का उन्होंने तैयार किया, लगाया और अब रूस तजावीज पेश कर रहा है। तजावीज कैसे पेश कर रहा है, गौर करें तजावीज का, आपको पता लगेगा कि वो तजावीज जब हम कराने के लिए नहीं है, बल्कि वो तजावीज जब कोई जारी रखने के लिए, वो तजावीज इराक को बनाने के लिए है, सजा देने के लिए, वो जॉब को बाकी रखने के लिए। उनमें कोई तजवीज ऐसी नहीं है जो जब मुसलमान गुजारे करते हैं, परेशान है, कुछ इस्लामी मुसलमानों की वजह से परेशान है, कुछ अपनी वजह से परेशान है, कुछ वैसे दिल दुखता है मुसलमान की हैसियत से कि जो आग हम मुसलमानों पर बरस रही है और रसूलुल्लाह का काम करने वाले लोग हैं, जैसे वैसे भी उनकी आवाज भेजे होंगे, हमें उसका कोई हिसाब नहीं देना है। तो रूस की तैयारी थी बिल्कुल शरारत पर मबनी है और वो इसको दूर देने पर मबनी है और वो मुल्क जो सद्दाम की हिमायत कर रहे मुसलमान मुल्क, मैंने उनके एक सकील को कहा पिछले दिनों मुझे मिलने आया, मैंने सकील कहा मेरा पैगाम अपने लीडर को, अपने हुक्मरान को दें कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग इराक को तबाह करने और सद्दाम को मरवाने की साजिश में चलेंगे। आपको पता है इसका अंजाम क्या हो, आप इसे कोई मुल्क उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी पीठ ठोक रहे हैं शेर के बजे तुम बैठे रहो, इसका मतलब मरवाने के सिवा और क्या है, बजाय कि तुम लोग ताकत के तुझे पर जाओ, उसको कहो कि मत मुसलमानों को तबाह कर
بھارت کو جب کہا کہ دونوں ناسور ہے عالمی انسانیت کے سینے میں، تو مسلمان بھی آتے ہیں عالمی انسانیت میں، اور غیر مسلمان بھی آتے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امریکیوں کو اور باقی لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ انسانیت کے سینے میں ناسور ہیں، ان کا حل نہیں ہوگا تو انسانیت امن میں نہیں رہ سکتی، عالمی امن برقرار نہیں رہ سکتی۔ میں ایک بار آپ سے ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس اجنڈا کے ساتھ آج بھی کسی نے جہاں کہا امت عربیہ وہ امت مسلمہ، میں اہل پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے نزدیک امت عربیہ کوئی شے نہیں، ہمارے نزدیک امت مسلمہ کوئی شے ہے، عملاً تو کوئی شے نہیں ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اس امت عربیہ کے فطرہ نے عربوں کو تباہ کیا اور ذلیل کیا اور برباد کیا عالم اسلام ساری دنیا کے اندر۔ یعنی عربیہ کا اندر تو پھر ہجرت صدام ہے، پہلے ناصر تھا، تو یہ امت عربیہ کوئی چیز نہیں ہمارے نزدیک، اور یہ میں نے وہاں سوچا ہے ان کو بیٹھ کر کہتا ہوں کہ امت عربیہ کوئی چیز نہیں، مت اور خدا رحمت کرے فیصل محروب پر ان کو یہ بات سمجھ جائے، اور انہوں نے امت عربیہ کے مقابلے میں امت اسلامیہ کا تصور وہ سمے کا تصور کرنا شروع کیا، لیکن سر یہ ایسی بیماری ہے، شروع کی بیماری ہے کہ جن لوگوں کو لگ جاتی ہے وہ جیسے آپ کوئی کشمیریت کی بات کرتا ہے، کوئی پنجابیت کی بات کرتا ہے، کوئی افغانستان کی بات، یہ دوسری قسم کی بیماری ہے جو لگی ہے، لگے اس کو امت مسلمان سمجھنا چاہیے، امت عربیہ ہے۔ میں یہ کروں کہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو میرے خیال بہت ضروری ہے۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ جس وقت ہم فرقوں کی کشمکش کو کام کریں گے ختم نہیں کر سکتے، اور اگر توفیق یہ تو اللہ کرے گا ہم کو ختم کریں، لیکن کشمکش میں فرقے کام کرنے کی بات نہیں کرتے، بات سمجھ میں نہیں آتی، فرقے تو رہیں گے، وہ مسائل میں اختلافات رہیں گے، شاید رحمت کا باعث بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایک فرقے کو فتح کرنے کی ہے پاکستان کے اندر آج اسی وجہ سے اسلام کے نظام میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہے، ہم مانیں گے نہ مانیں، لیکن اس لیے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو فتح کرنا چاہتا ہے کہ فرقوں کی جنگ کو بند کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مزید امت مسلمہ کسی ایک بات پر جمع ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح میں آپ کو یاد کرتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری جو دوستی یا دشمنی ہے اس کے حدود کو تعین کرنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی غلط بات کو صحیح کہیں گے، صحیح بات کو غلط کہیں گے تو ہم کہنے والے خراب ہو جائیں گے، دنیا کے اندر لوگوں کی نسل میں ہماری عزت گر جائے گی۔ امریکہ میں کہاں ضرورت ہے، کہاں ضرورت نہیں
خراب ہے ہمارے اپنے دل کی پیداوار، کوئی کہیں خراب نہیں ہے. جیسے نماز پڑھتے پڑھتا ہے، جیسے روزہ رکھتا کرتا ہے، مجھے کیا میں نے حساب لینا دوسرے کو کیا ہوں جا کے خبر میں حساب لینا، میں نے تو اپنے حساب لینا، اپنے حساب میں کیوں نہیں کروں. اس لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ اس جنگ میں یہ پیدا ہو گیا ہے. پھر یہ آپ سے افسروں کے اب آخر میں کرنا کیا ہے، مسئلہ کشمیر کا بھی ذکر آیا ہے اور کئی اور مسائل بھی میرے پاس آئے ہیں. مسئلہ کشمیر میں ہمارے نواز شریف صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت توفیق سے اور برکت سے انہوں نے مسئلہ کشمیر کا بالکل ٹھیک اور وقت اور محل ذکر کیا. اور انشاءاللہ میں مسئلہ کشمیر کے بارے میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسی بات کہہ لو جو کچھ اچھی ہو کچھ ہو تو لوگ جا کہتے ہیں بس یہ کام ختم ہو گیا جو ہمارا کام اور کچھ نہیں رہا. اسی میں وہ بات نہیں کہہ سکتا. میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر پر خاصی پیشرفت ہو رہی ہے. بڑی پیشرفت یہ ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک انقلاب پورے عروج پر ہے اور کشمیر میں ہندوستان کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے. ہندوستان کی فوجیں ناکام ہو گئی ہیں کشمیریوں کے اس قوت ارادی کو جمنے میں جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی مشکل بات تو یہ اللہ کے طور پر. تو اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر ملکی سطح پر کوئی سب باتیں ہو رہی ہیں. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بات کرنا کیا ہے کہ بات یہ ہے جو بہت ضروری ہے کہ ہمارے سمجھدار رہے. پرانا ابھی کتنی ساری محنت جو کی ہے اپنی سوچ کے مطابق اپنے فکر کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام اور کئی خواتین یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. جب ادھر بات سنتے ہیں تو ادھر سے بات کہتے ہیں، جب ادھر بات سنتے ہیں تو ادھر سے بات کہتے ہیں. یہ تو میں بہت کہتا ہوں. اس لیے یہ فیصلہ کرنا سب کے لیے مشکل ہے. مگر یہ بات ضروری یاد رکھو کہ اس وقت ملک کے اندر ایک جمہوری حکومت قائم ہے، آئے گئے کی حکومت قائم ہے اور لازمی نظریات والے لوگوں پر مستقبل نہیں ہے. میں رعایت کر کے یہ بات کر رہا ہوں. میں اس کے لیے بہت تعریف کلمات نہیں استعمال کرتا کہ وہ لوکلی شریعت کے گھٹانے کی بات ذکر پڑیں گے، لیکن یہ میں وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ لازمی نظریات کے قائل ہو نہیں ہے. یہ کم سے کم کرنے کی بات جب ایسی بات ہے جمہوریت ہے، لازمی نظریات نہیں ہے، منتخب حکومت ہے اور خدا کے فضل و کرم سے کشمیر کے مسئلے میں بھی پیشرفت ہو رہی ہے، عالمی سطح پر بھی پیشرفت ہو رہی ہے. سعودی عرب بھی پاکستان کی حمایت کر رہا ہے اور امریکہ بھی کئی بات یاد رکھنا ہے. پیشن کوئی دوسرا کوئی غیر سے بات نہیں کرتا لیکن زیادہ تو امریکہ بھی کل پاکستان کی حمایت کرنے پر مجبور ہو جائے گا. یہ امداد ان کو جاری کرنا پڑے گی اور ایٹمی توانائی کے لیے بھی اس کو سرٹیفکیٹ جاری کرنا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں جاری کرنا پڑے گا، اس لیے کہ عالمی ضرورت کا تقاضا ہے. اگر ہندوستان سے ہم نے عالم کو بچانا ہے امریکہ تو پھر پاکستان کو مقابلے کی قوت بننا پڑے گا اور اس کے لیے مدد کرنا پڑے گا. یہ سیدھا 2-4 کا حساب ہے، سیاسی حساب ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں ہے. تو ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز یہ سب صورتیں جب موجود ہوں تو پھر کیا اس حکیم نے ہم کو کہا ہے کہ ہم ہر غریب اور ٹوٹے میں جا کے دھرنا لے کے کھڑے رہیں اور نعرے لگاتے رہیں. کیوں نہ ہم اپنی حکومت کا بھرپور ساتھ دیں. اور دیکھیے مشکل وقت میں جب وقت مشکل آ جائے تو اس وقت کسی افراد کی بھی ضرورت ہے. اگر افراد نہ ہو تو ایک 4 آدمی کے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں آپ کو کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر 3 افراد کو کرنے جاتے ہیں ایک ادھر بیٹھے ایک ادھر بیٹھے تو آپ کو نہیں کر سکتے. وہ لکڑی نہیں ہے سے کشتی کرتے ہیں ایک ایسا کامیاب اس کو نہیں توڑا جا سکتا. انسان تو پھر انسان. اس لیے میری حضرت سے گزارش کیا ہے، اس ملک کے تمام لوگوں سے گزارش کیا ہے کہ جو ان کے خیالات سے رکھیں کچھ لوگوں کے خیالات ہم سیدھے نہیں کر سکتے. جو روس کے ایجنٹ ہیں ان کے خلافات ان کے کیسے خیالات کو میں اکٹھے کر سکتا ہوں. جو عالمی نظریات چاہتے ہیں ان کے اندر اسلام کسی دین کی بات ہی نہیں کرتے تھے. میں تو روس میں جب تحریک کر رہی تھی روس کی حکومت کے خلاف تو میں عیسائیوں کی حمایت کر رہا تھا. روس کر لیے کسی نے کہا تم کی حمایت کر رہی نہیں تھی. میں نے انہیں کہا تھا اس لیے کہ عیسائی دین کے نام پر آپ سے تحریک چلا رہے ہیں. دین کے نام پر جہاں تحریک چلے گی وہاں اسلام کو بہت بیچ میں آ جائے. اور آگے آپ نے دیکھا کہ جب تحریک چلی روس کے اندر عیسائیت کے نام پر تو اسلام کو بہت بیچ میں آ گیا. عیسائی لوگوں کو بھولنے کے اسلام کے ساتھ لڑائی شروع ہو. تو اس لیے میں یہ یاد کرتا ہوں کہ اس موقع پر اگر ہم سب لوگ مل کر نواز شریف کا ساتھ دیں اپنے ملک اور حکومت کا ساتھ دیں. نواز شریف کے ساتھ ذاتی جھگڑے کرتے رہیں، سیاسی جھگڑے نپٹتے رہیں. تو میں نواز شریف کے لیے یہ شرط نہیں دے رہا وہ آسمان سے آ گئے ہیں فرشتے ہو گئے کوئی ایسا نہیں ڈالتا ان کا ساتھ دینا ہے. بلکہ اس وقت
صدام کی حمایت ہمارے آپ کی سب سے جھک جاتی ہے سچی بات یہ یعنی وہ کسی نے صدام کی حمایت نہیں بلکہ یہ پوچھے کہ تم کس بات کو تم نکالے ہو باتوں میں سمجھاؤ تو پاکستان کا فائدہ ہے تو ایران کا فائدہ ہے اس بات کے لیے تم لے کر تمہارے بہت بیٹھی ہوئی ہے مدد کریے تو جھوٹ نکال رہے ہو اس کے سزادار ختم کریں اپنی حکومت کا ہر کچھ ساتھ ہے جبکہ کی چوٹ ساتھ ہے ہندوستان کے ساتھ ہے اور پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور عزت کا مقام آپ کو حاصل ہوگا اور جنگ کے بعد خلیج کی جنگ کے دوران اور اس کے بعد پاکستان میں اور ان ممالک نے مل کر جو کردار ادا کرنا ہے وہی اس کا حل ہے وہی اس کا صحیح جواب ہے اور اس کے دینے کے لیے میاں صاحب لوگ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے کچھ لوگ یہاں سے کہہ رہے ہیں جو سیر کر رہے ہیں اس سے زیادہ ظلم یہ اپنی حکومت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے میں تو کہتا ہوں اگر اس وقت میں میاں صاحب نہ ہوں گے اگر بے نظیر حکمران ہوتی تو میں اس کے لیے یہی بات کرتا کہ ان کا ساتھ ہے تاکہ پاکستان کی عزت بچے گی